کہ جس مہینے میں آج ہم اور آپ موجود ہیں اس کا نام ہے شوال المکرم، اور اس حدیث میں بھی اس مہینے کی ہی ایک مخصوص عبادت کی طرف ہمیں اور آپ کو متوجہ کیا جا رہا ہے، اور وہ عبادت اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ کیا عبادت ہے؟ وہ بڑی مشہور عبادت ہے، جیسا کہ اس حدیث کے ترجمے سے واضح ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ من صام رمضان، کہ جس مسلمان نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لیے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس مہینے کے اندر بھی 6 روزے رکھ لیے اس نے، فکان کصیام الدہر، ایسے ہے جیسے دہر زمانہ بھر کے لیے اس نے روزے رکھے۔ اب اس کا ایک ظاہری مطلب تو یہ ہے کہ اس میں ایک لفظ استعمال فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، دہر کا، کہ دہر جتنا ثواب ملے گا۔ اب دہر کس کو کہتے ہیں؟ دہر کے کیا معنی ہے؟ تو مختلف محدثین نے مختلف معنی کیے ہیں۔ عربی لغت اٹھا کر دیکھو گے تو دہر کا معنی ہے زمانہ، وہ لمبا طویل زمانہ، ناقابل تقسیم، جسے آپ تقسیم بھی نہیں کر سکتے، شروع سے چلا آ رہا ہے، آخر تک رہے گا۔ دہر کا لفظ تو اس پہ بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سورت کا نام بھی رکھا ہے دہر، اس کے اندر دہر کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر، کہ بے شک انسان کے اوپر اس زمانے کا جو ناقابل تقسیم ہے، اس کا کچھ عرصہ، کچھ وقت، کچھ مدت اس انسان پر ایسی بھی گزری ہے۔ کیسی گزری ہے؟ فرمایا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اس کا ذکر ہی نہیں تھا، ناقابل ذکر چیز تھی یہ انسان۔ پھر دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو حسین شکل دی، صورت دی، مجسمہ بنا دیا، اب یہ اکڑتا پھکڑتا ہے ہمارے سامنے۔ تو اس انسان کے اوپر ایک زمانے کا حصہ، حین کا معنی کچھ حصہ، اور دہر کا معنی پورا زمانہ، ایسا بھی گزرا ہے، سب پہ گزرا، ہمارے آپ کے اوپر بھی گزرا ہے۔ ماں کے پیٹ میں، رحم کے اندر بھی ایک وقت گزرا ہے، کچھ تھے ہی نہیں، ناقابل ذکر۔ باپ کی پشت میں بھی تھے، وہاں بھی کوئی پتہ نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کی پشت سے چلا آ رہا ہے یہ سفر۔ خود آدم علیہ السلام کا بھی اللہ نے جب مجسمہ بنایا، پھر روح پھونکنے میں کئی سال بعد روح پھونکی، اس وقت بھی ان کا ذکر نہیں تھا آدم علیہ السلام۔ تو انسان سے آدم علیہ السلام بھی مراد ہیں، ہم اور آپ سبھی انسان مراد ہیں۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ دہر، اللہ کے نبی جو فرما رہے ہیں کہ جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے، شوال کے 6 رکھ لیے، زمانے بھر کا ثواب، کتنا ثواب۔ تو دہر کے بعض لوگوں نے معنی کیا ہے 1 صدی کے، کہ یہاں جی صدی مراد ہے، 100 سال۔ اب یہ بھی زمانے کی جو تقسیم ہم نے کی ہے وہ ہماری سہولت کے لیے ہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں کر دی، سال کے 12 مہینے بنا دیے ہماری سہولت کے لیے۔ سال کے 12 مہینے بنا دیے، مہینے کے 30 دن بنا دیے، اور پھر 4 ہفتے بنا دیے، پھر 1 دن کے
24 گھنٹے بنا دیے، گھنٹے کے 60 منٹ بنا دیے، منٹ کے 60 سیکنڈ. یہ ساری تقسیم جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ ہمارے فائدے کے لیے، ہماری سہولت کے لیے. کام کاج میں جو کرتے ہیں، کسی سے لین دین کرتے ہیں، یہ اس میں کام آتی ہے یہ. ورنہ زمانہ جو ہے یہ ناقابل تقسیم ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ زمانے کو برا بھلا نہ کہو، کوتاہیاں گناہ تمہارے اپنے، کرتوت انسان کے اپنے، اور زمانے کو برا. زمانہ ایسا آ گیا جی، کیا کریں. زمانہ خطرناک، خراب زمانہ، فراڈی تو انسان ہے، انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے. زمانہ خراب نہیں ہے. سرکار فرما رہے ہیں لا تسبوا الدہر فإنہ انا، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت جس حدیث کی ہوتی ہے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا تسبوا الدہر، اس زمانے کو برا بھلا نہ کہو، فإنہ انا، یہ تو میں ہوں، میری شان ہے. یہ زمانے سے تو میری شان ظاہر ہوتی ہے. کبھی میں زلزلے لے آتا ہوں، کبھی سیلاب لے آتا ہوں، کبھی طوفان لے آتا ہوں، کبھی آندھیاں لے آتا ہوں. یہ سارا زمانہ، رات دن جو ہے یہ زمانے کا ہی نام ہے. صحیح کہا کسی نے، یہ زمانہ گھوم رہا ہے چکی کے پاٹ کی طرح. فرمائے کہ رات دن تو ہیں گردش دوراں، رات دن تو ہیں گردش دوراں، کیا رہے گی یہ فصل گل یکساں، تاب کے آئے گا نہ دور خزاں، تاب کے نہ آئے گا دور خزاں، پھول چن لو کہ پھر بہار کہاں. اس زمانے سے تو اللہ کی شان کا پتہ چلتا ہے. اس لیے فرمایا کہ زمانے کو گالی مت دو، برا بھلا مت کہو، اپنے اعمال کو دیکھو، اپنے گریبان میں جھانکو. تو بعض لوگوں نے دہر کا معنی کیا 1 صدی، 100 سال. بعضوں نے جب انہوں نے 100 سال کہا تو پھر ترجمہ یہ بن جائے گا کہ جو رمضان کے روزے رکھے اور 6 شوال کے رکھ لے تو اسے 100 سال کے روزوں کے برابر ثواب اللہ دیں گے. کوئی شک نہیں، دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ قادر ہے. کسی نے کہا کہ یہاں دہر کا معنی ہے مدت العمر، ہر آدمی کی اپنی زندگی جتنے سال بھی ہے، 60 سال کی ہے، 70 سال کی ہے، 100 سال کی ہے، 80 سال کی ہے. اگر کوئی اپنی زندگی میں اس حدیث پہ عمل کرتا ہے کہ ایک رمضان کے پورے رکھ لیتا ہے، پھر شوال کے 6 رکھ لیتا ہے، تو زندگی میں جتنے اس کی زندگی ہے، زندگی بھر کے روزوں کا ثواب شمار کیا جائے گا اس کے لیے اللہ کے ہاں. یہ بھی درست ہے. بعضوں نے کہا کہ یہاں دہر کے معنی 1 سال کے ہیں کہ اس سال کا ثواب ملے گا اسے. لیکن بھی بعض علماء نے کہا کہ بھائی پوری لغت ڈکشنریاں دیکھ لو عربی زبان کی، کہیں بھی دہر کے معنی سال نہیں آتے. سال کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں الگ لفظ رکھا ہے، سنہ کا لفظ ہے سال کے معنی. انہوں نے اصل میں اس اعتبار سے کہا ہے سال بھر کے روزوں کا ثواب کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، یہ اللہ کا قانون ہے. کم سے کم کوئی نیکی لے کر آئے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا تو ضرور دیں گے. ویسے تو قرآن و حدیث سے یہ بھی ثابت ہے نیکی کا ثواب 700 گنا بھی بڑھا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، 7000 گنا بھی بڑھا سکتے ہیں، 7 لاکھ گنا بھی بڑھا سکتے ہیں کم سے کم. فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا وہم لا یظلمون. نیکی لاؤ گے 10 گنا بڑھا کے دوں گا، اور اگر گناہ، معصیت، نافرمانی، برائی، بدی لے کر آؤ گے، اگر میں نے اپنے فضل سے معاف نہ کیا، یا تمہاری نیکیاں زیادہ نہ ہوئیں، یا
کوئی اور وجہ نہ بنی اور تم اس کے حقدار ہی ہوئے بدی کے ہی بدلہ لینے کے، تو فرمایا اتنا ہی دوں گا جتنا جرم کیا ہوگا، بڑھاؤں گا نہیں۔ یہ بھی اللہ کی بڑی کرم ہے، شان ہے، فضل ہے اس کا کہ نیکی بڑھا کر دیتے ہیں، جرم کی سزا اتنی دیتے ہیں جتنا جرم ہو۔ بعض علماء نے کہا چونکہ 10 گنا ایک نیکی کا ثواب ہے، تو کوئی شخص اپنی زندگی میں ایک رمضان کے روزے پورے کرتا ہے تو 10 مہینوں کا پورے ہو گئے، اور 6 شوال کے رکھ لے تو 2 مہینے یہ بن جائیں گے، 60 روزے یہ بن جائیں گے۔ تو اس لیے وہ سال بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا اسے، لیکن یہ ذرا ثواب کم ان کی نظر میں ہے جنہوں نے سال مانا کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، یہاں اگر مدت العمر مراد لینا کہ زندگی میں کوئی ایک دفعہ بھی اس حدیث پہ عمل کر لے، اس سنت پہ عمل کر لے، تو اسے پوری زندگی کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ تو پھر بھی اللہ کے شایان شان یہی نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہاں تو جتنا زیادہ امید رکھو گے اتنا ہے، اس سے بھی زیادہ ملنے پر اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے۔ صحیح کہا کسی نے، فرمایا کہ نہ ہو قناعت شعار گلچیں اسی سے قائم ہے شان تیری، نہ ہو قناعت شعار گلچیں اسی سے قائم ہے شان تیری، اگر وہ پورے گل ہے چمن میں تو اور دامن دراز ہو جا، پھر اور دامن دراز کرو تو بھئی ہم تو اسی نیت اس ارادے سے عمل کرو کہ اللہ تعالی ہمیں پوری زندگی کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اگر ایک دفعہ بھی زندگی میں کر لو، موقع ہے ابھی بھی دن پڑے ہیں، جس نے نہیں عمل کیا وہ کر کے لے سکتا ہے ثواب۔ یہ جتنا کچھ میں نے بتایا آپ کو، یہ اس حدیث کے ظاہری معنی ہے۔ ایک ہے اس کے روحانی باطنی مفہوم، مطلب اس کا وہ علماء ربانیین نے بتلایا، یہ علماء شریعت نے بتلایا، علماء محدثین نے بتلایا، جو میں نے آپ کو بتلایا۔